नाजरीन, हालात हाज़रा के प्रोग्राम हकीकत ये है में मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी आप तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो चलते हैं हालात हाज़रा की तरफ। हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि एटम एक अंसर का वो सबसे छोटे से छोटा हिस्सा है कि जिसे उससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। फिर चलते चलते ऐसा वक्त आया कि जब हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इल्म हुआ कि जिसके ज़रिए एक एटम को भी तोड़ा जा सकता था और उससे बेपनाह तवानाई या ऊर्जा तैयार होती थी। उससे न्यूक्लियर पावर और एटम बम वजूद में आया जिससे दुनिया को बर्बाद भी किया जा सकता है, या तो फिर सस्ते नरखों में बिजली भी बनाई जा सकती है। इस अमल से एक एटम को तोड़ा जाता है जिसे अंग्रेज़ी में फिशन कहते हैं। अब एक नया अमल दरियाफ्त हुआ है जिसे फ्यूज़न कहते हैं। उसमें दो एटम मिलकर एक नई चीज़ बनाते हैं और उस अमल से भी बेपनाह तवानाई और ऊर्जा वजूद में आती है। इस पर पूरी दुनिया में तजुर्बात हो रहे हैं। अब बरतानिया के साइंसदानों का दावा है कि जल्द ही वो इस अमल को दुनिया में मुतारिफ़ करा सकेंगे। मिस्टर हफीज़ुर रहमान चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी कि वो पार्लियामेंट को हिदायत दे कि वो मुल्क में सदारती निज़ाम के बारे में गौर करे और उसके लिए मुल्क में राय शुमारी भी कराई जाए। अब उसके जवाब में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि ऐसी मांग ही बज़ात ख़ुद गैर आइनी है और ये कि वो पाकिस्तानी आइन के बुनियादी ढांचे के ही ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात मुलतवी करने के आर्डर को सस्पेंड कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इस बिना पर इंतखाबात मुलतवी करने के अहकाम जारी किए थे कि मार्च के महीने में कुछ अज़ला बर्फ़बारी से मुतासर होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को ठुकरा दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले अपने अहकामात के ज़रिए 27 मार्च को लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात कराने का ऐलान किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म इमरान खान को चैलेंज किया है और कहा है कि अगर उसे अपनी मकबूलियत पर इतना नाज है तो वो कौमी असम्बली को तहलील कर दें और नए इंतखाबात करवा के देख ले। उसे अपनी मकबूलियत का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। बकौल उसके इमरान खान एक बुज़दिल इंसान है और वो इंतखाबात से खौफज़दा है। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि फैसल वावड़ा का इलेक्शन मनसूख करने के पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले से ये साफ दिखाई दे रहा है और बस ये अब कुछ ही देर की बात है कि इमरान खान की विकेट भी अनकरीब ही गिरने वाली है। बलोचिस्तान सूबे में पाक अफवाज पर बलोच बागियों के हमलों में बड़ी तेज़ी आ गई है। उनके पास जदीद तरीन हथियार हैं और बिल्कुल एक आला दर्जे के फ़ौजियों की तरह हमला कर रहे हैं। इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि अफ़गान तालिबान किसी न किसी सूरत में बलोच बागियों को मदद कर रहे हैं। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि
کہ امریکہ والوں کے انتہائی اعلیٰ ترین ہتھیار جو وہ 15 اگست کو افغانستان سے نکلتے وقت چھوڑ گئے تھے، ان بلوچ باغیوں نے ان سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ اب پاک افواج کا مقابلہ کسی چھوٹی موٹی دہشت گرد تنظیم سے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستانی سرکار یہ ماننے سے انکاری ہے کہ ان کے اپنے ہی پیدا شدہ طالبان، جنہیں انہوں نے افغانستان کے تخت پر بٹھایا، اب ان کے ہی خلاف کام کر رہے ہیں۔ پاکستان سرکار ڈائی امونیم فاسفیٹ یا DAP کی جو کھاد ہوتی ہے، اس کھاد کو سبسیڈائز کرنا چاہتی ہے تاکہ کسان آنے والے خریف کی بوائی کے وقت اسے استعمال کریں۔ لیکن دیکھیں وزیر خزانہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے خزانہ خالی ہے، تو ایسے میں سبسڈی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور کیا اس قدم پر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کو اعتراض نہیں ہوگا؟ کیونکہ پیسے کے لین دین پر اب تو IMF کو مکمل اختیار مل چکا ہے۔ ناظرین، پہلے فواد چودھری صاحب کہتے تھے اور اب عمران خان نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ امریکہ اور چین میں بیچ بچاؤ کر کے صلح کرا سکتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے پاکستان کے دونوں ہی ممالک سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو اب تک یہ شکایت بھی ہے کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ جو بائیڈن کو حکومت سنبھالے ہو گیا ہے اور ان کا ایک بھی فون عمران خان صاحب کو ابھی تک نہیں آیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے حکومت سنبھالتے وقت جو بھی وعدے کیے تھے انہیں پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن اس کا قصوروار وہ سسٹم کو بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں۔ اگر قصوروار سسٹم ہے تو پھر نواز شریف بھی قصوروار نہیں، پھر تو آصف زرداری صاحب بھی قصوروار نہیں، اور اگر وہ مانتے ہیں کہ وہ اپنے باتوں پر کھرا نہیں اترے تو پھر استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ یا پھر یہ کہا جائے، یا پھر ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسے بھی حکومت کی لت لگ چکی ہے اور وہ اس شان و شوکت کو جانے نہیں دینا چاہتے۔ لاڑکانہ جیل اپنے آپ میں ایک ریاست ہے اور اس کے حکمران ہیں اس کے قیدی۔ جب تک اس کے سپرنٹینڈنٹ لیاقت پیرزادہ تھے، قیدیوں کا توتی بولتا تھا، انہیں جو کچھ بھی چاہیے جیل کے اندر ہی مل جاتا تھا۔ انہیں موبائل فون، نشے دار اشیاء، شراب اور حتیٰ کہ ہتھیار تک اندر جیل میں مل جاتے تھے۔ پھر جب لیاقت پیرزادہ صاحب کا سسپینڈ کر دیا گیا ان کو، تو قیدی بغاوت پر اتر آئے اور سپاہیوں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ ڈرامہ 3 دن تک چلتا رہا۔ بالآخر سکھر کے DIC جیل کی مداخلت سے یہ مسئلہ حل ہوا اور سپاہیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ پاکستان ریلوے نے پھر سے کراچی میں سرکولر ریلوے چلانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ناظرین، ہم جب چھوٹے تھے تو یہی سرکولر ریلوے چلا کرتی تھی، لیکن بعد میں نہ جانے کیوں اسے بند کر دیا گیا تھا۔ اب اسے 28,000 کروڑ پاکستانی روپے کی لاگت سے 43 کلومیٹر کے فاصلے پر بنی ہوئی 2 ٹریک کا سرکولر ریلوے بنایا جائے گا۔ گاڑیاں بجلی پر چلا کریں گی اور یہ منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اصول کے تحت عمل میں لایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ٹکٹ مہنگے ہی ہوں گے، کیونکہ جب پرائیویٹ سیکٹر سرمایہ کاری کرے گا تو وہ اسے کمانا چاہے گا۔ اس روٹ پر 30 اسٹیشن ہوں گے
اور امید ہے کہ شروع میں 10 لاکھ تک مسافرین اس سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ممبئی میں اس وقت ہی ابھی بھی روزانہ لوکل ٹرین سے ہر روز 90 لاکھ پیپل 90 لاکھ لوگ مسافری کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مونو ریل اور میٹرو ریل کی سہولات بھی میسر ہیں۔ اور جہاں تک آبادی کا تعلق ہے، کراچی کسی بھی لحاظ سے ممبئی سے کم نہیں۔ کوڈ 4 ملکوں کا ایک گروپ ہے جس میں ہندوستان، آسٹریلیا، امریکہ اور جاپان شامل ہیں۔ اس گروپ کی ایک ملاقات جمعے کے روز میلبورن، آسٹریلیا میں ہوئی۔ اس میں گروپ نے ہندوستان میں دہشت گرد حملے کیے ہوئے جیسے کہ پٹھان کوٹ یا ممبئی کے 26 نومبر 2008 والے حملے وہ بھی شامل ہیں، ان کی مذمت کی اور مجرمین کو سخت سے سخت سزا دینے کی مانگ کی۔ ممبئی حملے کا تو پاکستان بھی اقراری ہے، گو کہ وہ اس کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی کارستانی بتاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا حالات حاضرہ کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں ڈاکٹر بلدیو مٹلانی آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔